السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کسی ملک کو چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کسی ملک کو چلانے کا انداز کیا ہے، اس کا آپ کو اندازہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اس ملک کے خود شہری ہوں، جس طرح کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، تو ہمیں براہ راست تجربے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھنے کا کہ پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے آپ یہ جان لیں کہ کسی خاص شعبے کے اندر پالیسیوں کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوسرے شعبوں میں حالت کیا ہوگی۔ تو اگر آپ پاکستان کے دفاعی اور خارجہ امور کو دیکھنا چاہتے ہیں کس طریقے سے چل رہے ہیں، تو آپ کو شاید پاکستان کے ٹریفک کے نظام کو دیکھنا ہوگا، پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کو دیکھنا ہوگا، پاکستان کے لوڈ شیڈنگ کے معاملات کو دیکھنا ہوگا، اور آپ یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی اور خارجہ پالیسیاں ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے پاکستان کا بجلی کا نظام چل رہا ہے، یعنی اتنی ناگفتہ بے حالت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان معاملات کے اوپر تفصیل سے جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے۔ کابینہ کے دفاعی کمیٹی کے اجلاس نے کل ایک پریس ریلیز جاری کیا، جس کے اندر انہوں نے بہت سارے اشارے دیے، کچھ باتیں مخفی رکھیں، یعنی چھپا کے رکھیں۔ بنیادی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے، اور جو نیٹو سپلائیز ہیں ان کو ہم کھولنا چاہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے دفاعی اور خارجہ امور کا تجزیہ رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ ملک کے دوسرے شعبے دفاعی اور خارجی امور سے ذرا بہتر یا اس سے کمتر چلائے جا رہے ہیں، تو وہ خیال درست کر لے۔ یہ سارا ملک ایک ہی طریقے سے چل رہا ہے، یہاں پر کسی ایک شعبے کی خاص اہمیت نہیں ہے۔ سب کے اندر آپ کو ایک ہی قسم کا نکما پن اور بعض اوقات جاہلیت نظر آتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے تجزیہ رکھتے ہیں اس معاملے کا جس نے دنیا بھر میں پاکستان کے حوالے سے شہ سرخیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ وہ پریس ریلیز ہے جو ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ نے ایک طویل اجلاس کے بعد جاری کی۔ بنیادی طور پر جو اس کے اندر بات کی گئی ہے وہ یہ کہ ہم نیٹو سپلائیز کے معاملے کو تو کھولنے کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں، امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اوپر نیگوشیشنز ہوتے رہیں گے، یعنی ڈرون کا معاملہ ہے، امریکی CIA کے پاکستان کے اندر موجودگی ہے، اس کے علاوہ سلالہ جیسے انسیڈنٹس یا دوسرے انسیڈنٹس جس میں امریکی جہاز اور نیٹو اور ISAF کی فورسز پاکستان کے اندر آ جاتی ہیں، وہ تمام معاملات ہم بعد میں طے کرتے رہیں گے۔ نیٹو سپلائیز کو ذرا ہم فاسٹ ٹریک کرنا چاہتے ہیں، یعنی سب معاملے ایک طرف ہیں اور سپلائی کا معاملہ انہوں نے علیحدہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر امریکہ کا دباؤ سب سے شدید تھا۔ جب امریکی ریپرزینٹیو مارک گروسمین چند ہفتے پہلے پاکستان کے اندر آئے تو انہوں نے ایسی زبان میں پاکستان کے اندر بات کی جس کو نان ڈپلومیٹک لینگویج کہا جاتا ہے۔ باہر آ کر تو ہماری وزیر خارجہ اور ہمارے نمائندگان مسکراتے رہے، لیکن اندر خانے وہ ہلے ہوئے تھے کہ یہ امریکی آ کے بات کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بنیادی باتیں کی کہ اگر آپ نے نیٹو سپلائیز نہیں کھولی تو آپ کو کولیشن سپورٹ فنڈ نہیں ملے گا، یعنی آپ جو بجٹ بنانا چاہ رہے ہیں اپنا، اس کے اندر جو آپ نے کاؤنٹ کیا ہوا ہے $1.5 بلین کے قریب، وہ ایڈ آپ کو نہیں ملے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نیٹو سپلائیز کا رستہ نہیں کھولا تو ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں دیں گے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نیٹو سپلائیز کا معاملہ طے نہیں کیا تو ہمارے آپ کے تعلقات مکمل طور پر خراب ہو جائیں گے، اور مستقبل کی جو نوید کی مسرت آپ دونوں لوگوں کو دیتے پھر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، وہ بند ہو جائیں گے۔ یہ سخت باتیں کرنے کے بعد امریکہ کے اندر قانون سازی کے اداروں کے اندر بل ایسے آنے شروع ہو گئے کہ پاکستان کے اندر جب بھی اس قسم کی بحث چلے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگر پاکستانی ہم سے ایڈ چاہتے ہیں تو یہ رستے کھولنے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی تجویز دی کہ ہر امریکی فوجی جو افغانستان میں مارا جاتا ہے اس کے برابر ایک بڑی قیمت لگا کے پاکستان کو دیے جانے والی امداد سے کٹوتی کر لیں۔ یہ جب پریشر بلڈ ہوا تو ناظرین ہمارے جتنے شیئر تھے جو دھاڑ رہے تھے کہ ہمیں اپالوجی چاہیے، سب کاغذی شیئروں میں تبدیل ہو گئے، اور انہوں نے نیٹو کی سپلائی کا معاملہ جلدی جلدی طے کرنا شروع کیا۔ اور میں نے آپ تک جتنی باتیں پہنچائی ہیں یہ معلومات ہیں، یہ آراء نہیں ہیں، یہ تمام ان میٹنگز کا حاصل حصول ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ تصویر جو اس وقت ناظرین آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں سویلین اور ملٹری اس فیصلے کے اندر دونوں شعبے انوالو ہیں۔ یہ ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ وزیر اعظم پاکستان جو سزا یافتہ ہونے کے باوجود موجود ہیں اس تصویر میں، ان کی سربراہی میں یہ ہوا، اور جو
جرنیل ہیں ملک کے منتخب نمائندگان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دونوں نے یہ مل کے فیصلہ کیا، یعنی اس معاملے کے اوپر، نیٹو سپلائز کھولنے کے معاملے کے اوپر سب کی رائے ایک ہی جیسی ہے۔ چالاکی ناظرین ایک کی گئی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے اندر بار بار حوالہ دیا جاتا ہے کہ پارلیمان جو آپ کا اور ہمارا منتخب ادارہ ہے، اس کی سفارشات کے پیش نظر ہم نے یہ سپلائز کو کھولنے کا جو ہے پروسیس اس کا آغاز کیا ہے۔ اور اس میں ایک سینٹنس لکھا گیا ہے کہ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یعنی قواعد و ضوابط و شرائط طے کیے جائیں گی یا نیٹو سپلائز کو کھولنے کے لیے، پارلیمان کی ریکمنڈیشن کے مطابق نان لیتھل کارگو ہوگا، یعنی ایسا کارگو جس کے اندر جنگ کا سامان جس میں شامل نہیں ہے۔ ناظرین جو پارلیمان نے ریکمنڈیشنز دی ہیں وہ ریکمنڈیشنز اس معاملے کے اوپر مکمل طور پر خاموش ہیں۔ ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کی طرف سے سب سے ہائیسٹ ادارے کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے وہ اس پارلیمان کی رپورٹ کو غلط کوٹ کر رہا ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ پالیسی کا اجرا کرنا چاہتے ہیں۔ چالاکی یہ کر رہے ہیں کہ ہم بیچ میں ایک سینٹنس لکھ دیں گے کہ پارلیمان کی سفارشات کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ کس نے جا کے پارلیمان کی سفارشات پڑھنی ہے؟ پارلیمان کی سفارشات اور یہ پریس ریلیز انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ جا کے خود پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ کس جگہ پر پارلیمان کی طرف سے یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ نان لیتھل کارگو جا سکتا ہے۔ پارلیمان کی سفارشات میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں جس میں بات ہے وہ تھی اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز جو پارلیمان کی سفارشات سے پہلے بنی۔ وہ ریکمنڈیشنز بڑی واضح تھیں بعض معاملات کے اوپر، اور انہوں نے لمبی چوڑی باتیں کی کہ اگر امریکہ سے ہم نے معاملات صحیح کیے، سپلائی شروع ہو گئیں تو ہمیں پیسے کتنے لینے چاہیے، کتنا سامان جو ہے وہ جو ریلوے کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوگا، ہمیں ٹیکس روڈ ٹیکس یوز جو ہے وہ کتنا استعمال کرنا چاہیے، لینا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں۔ لیکن جب پارلیمان نے ناظرین وہ سفارشات پیش کر دیں تو کمیٹی کی سفارشات ریڈنڈنٹ ہو گئیں۔ ہائیسٹ ڈیسیژن میکنگ باڈی پاکستان کے اندر ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ، جہاں پہ ملک کے تمام نمائندگان بیٹھے ہیں، پارلیمان کی سفارشات کو نہ صرف غلط کوٹ کر رہا ہے بلکہ وہ چیز اپنی پریس ریلیز میں ڈال رہا ہے جو پارلیمان کی سفارشات میں ہے ہی نہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے سنجیدہ ہیں عوام تک سچ پہنچانے کے لیے۔ ہمارا تجزیہ جاری ہے ناظرین، ہم اگلے حصے میں آپ کے پاس جب آئیں گے تو بات کر رہے ہوں گے کہ نیٹو سپلائی کے معاملے کے اوپر ہماری حکومت اور ہماری ریاست کے اداروں سے بنیادی غلطیاں کیا ہوئیں۔